السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پورا مہینہ رمضان ٹرانسمیشن آپ نے میرے ساتھ دیکھی ہے. اس کی چاشنی ابھی تک باقی ہے. علماء کرام سے باتیں ہوتی رہیں, نعت خوانوں سے ہم نعت سنتے رہے, کلام سنتے رہے. بڑے خوبصورت وہ 30 دن گزرے. اب کوشش کی ہم نے کہ ہم تمام چیزوں کو کھول سکیں آپ کے سامنے. جو وہ کنفیوژنز, وہ الجھنیں جو دلوں میں رہتی ہیں, دماغ میں رہتی ہے, چاہے وہ شریعت کے طور پر ہو, صوفیانہ کلام کے طور پر ہو, ایسی الجھنیں جو سوالات باقی رہتے ہیں, وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم نے کوشش کی کہ اس کو کھولا جائے. اور معطر رکھا ہم نے اپنے دل کو, ذہن کو, آنکھوں کو یاد نبی سے. گو کہ کرونا وائرس کی وجہ سے وہاں اس وقت خاموشیاں ہیں, وہاں جا نہیں سکے, اور بہت سارے پیار کرنے والے, محبت کرنے والے عاشق, تڑپنے والے عاشق ترستے رہ گئے اور وہ نہیں جا سکے. اور ان کا بہت سارا اظہار بھی ہم نے پچھلے 30 دنوں میں کیا. جب میں 30 دنوں کی بات کر رہا ہوں تو جناب آپ کو بہت 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 عید مبارک. آج کا دن بڑا امپورٹنٹ مسلمانوں کے لیے خاص طور پر, کہ 30 دن جب وہ روزے رکھتے ہیں تو اس کے لیے ایک انعام دیا جاتا ہے کہ لو یہ دن تمہارے لیے. تو اس دن کی خوشیاں ہم منا رہے ہیں. خاص طور پر ہم آئے ہیں پاکستان کے بڑے معروف, پوری دنیا میں جانے پہچانے, ہمارے ہمسائے ممالک میں بڑا اچھا نام کمانے والے, خاص طور پر جن کا میں تعارف کرانے والا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر, گھر گھر, مختلف درباروں کے اوپر, مختلف کوئی ایسی جگہ یا ایسی جگہ مجھے دکھائی نہیں دیتی اپنے اس جرنلزم کے کریئر میں کہ میں نے وہاں پر ان کا وہ کلام نہ سنا ہو. میں جہاں جہاں کسی اولیاء کرام کے کسی ولی کے دربار پر حاضری دینے کے لیے گیا تو مجھے دور سے کہیں سے ایک آواز سنائی دیتی ہے. تو جناب بغیر کسی دیری کے میرے ساتھ موجود ہیں شیر میاں داد صاحب, قوال, پوری دنیا میں مشہور. سر آپ کو بہت بہت خوش آمدید. جی السلام علیکم جی, آپ کو بھی بڑی بڑی عید مبارک. بہت شکریہ. ویلکم جی, بہت بہت شکریہ. ہم سر آپ کے گھر آئے ہیں اور آپ کا گھر دیکھ کے نا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک جو آرٹسٹ ہوتا ہے نا وہ صرف آواز کا آرٹسٹ نہیں ہوتا ہے, اور آپ کے اندر تو وہ سارے گن ہیں. مطلب جہاں جہاں نظر دوڑاتے ہیں آپ کے گھر میں اسپیشل پیسز, اور ہر جگہ کو ایک ایک کونے کو آپ نے سجایا ہوا ہے. یہ کہاں سے آپ کو شوق ہوا سر؟ یہ بس یہ شروع سے جب میں فارن کنٹری میں جاتا تھا نا تو میں وہ چیزیں دیکھتا تھا تو آبزرو کرتا تھا ساری چیزیں, کہ گھر بناؤں گا تو پھر ایسا ہوگا. کبھی کبھی ان کی دیوار کو بھی میں ٹیسٹ کر کے دیکھتا ہے تو اس میں ایک آواز آتی ہے. ہم تو ایک سیمنٹ کرتے ہیں نا, جی جی جی, تو سیمنٹ نہیں ہوتا, وہ سیم لائک لکڑی گتا یا اس طرح جی, اس کے اوپر شیٹ لگائی ہوتی ہے. تو میں کہتا اس طرح کی شیٹ ہونی چاہیے, یہ کلر اسکیم ہونی چاہیے. تو یہ شروع سے میرے اندر شوق رہا. نہیں, ایک بچپن میں ہوتا ہے انسان, دیکھیں جب سیکھ رہا ہوتا ہے نا, مثال میں بچپن میں تھا, اسٹوڈنٹ تھا, تو کہیں نہ کہیں آتا تھا کہ یار پینٹنگ کروں گا, کبھی گٹار بجاؤں گا, وائلن بجاؤں گا, حالانکہ دور دور تک کو نام و نشان نہیں ہے. تو بلٹن ہوتا ہے. تو بچپن میں ہی ایسے تھا کہ کیونکہ کلر کمبینیشن جو آپ نے بنایا آپ کے ذہن کے اندر برائٹنس ہے. نہیں, بچپن میں ایسا نہیں تھا. بچپن میں تو بہت ایک ڈل مائنڈ آدمی نہیں ہوتا بچہ, تو جس کو ہر چیز سے افرائڈ, ڈرتا تھا. کہ زیادہ میں ڈرتا تھا گانے سے. اچھا, خود ڈرتے تھے؟ میں اتنا اور شائی بھی تھا کہ میں اسکول میں بیٹھتا تھا نا, میری ایک ہی دعا ہوتی تھی اللہ سے. لوگ کہتے کہ ہمیں پاس کر دیں, میری یہ تھی. ایک بزم ادب کا پیریڈ ہوتا. جی ہاں بالکل ہوتا. تو آفٹر وہ ریسیس ہوتا تھا, تو جب میں نے کہنا یا اللہ مجھے کوئی یہ نہ کہے استاد جی آگے کہ آپ نے سنانا ہے, نعت سنا دے, کو پیغام سنا دے, کو ترانہ سنا دیں, ملی نغمہ. اچھا, اب وہی بات ہوتی تھی, وہ دعا میری پہلے آسمان سے نیچے رہ جاتی. اب کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس دور میں ادب جو استاد کا, والد صاحب سے زیادہ ڈر استاد کا آتا تھا, اور احترام ہوتا تھا کہ استاد جی نے ایک دفعہ کہہ دیا اب کرنا ہے. اب جب میں کھڑا ہو جاتا تھا تو ہر دفعہ ہی ایسا ہوتا تھا. تو جب میں الاپیہ بھی کرتا تھا تو اتنا وائبریٹ ہوتا تھا, وہ کہتے تھے بیٹھ جو بیٹا نہ کرو. اچھا پھر لیکن وہ چیزیں جو نا جس طرح میرے مائنس میرے ہوتی گئی زندگی میں, تو اس کا احساس پیدا ہوتا گیا ایک کہ یا اللہ مجھے کب یہ ہونا چاہیے, ہاں یہ ہونا چاہیے, اللہ پاک یہ ہونا چاہیے. جب موقع نہیں میں نے نہیں کرنا. اچھا, یہ چیزیں میرے ارد گرد رہی. پھر جو ہمیں جو زیادہ ایڈوانٹیج ہے, یا ہم لکلی اللہ کے حکم سے قسمت والے ہیں کہ ہم درگاہ بابا فرید الدین گنجے شکر میرے بزرگ, میرے والد صاحب استاد میاں داد خان صاحب محترم, استاد بدر میاں داد خان صاحب میرے بڑے بھائی, میرے دادا احمد دین خان صاحب, دین محمد خان صاحب. تو جب مائیگریٹ ہوئے دلی سے, جلندر سے, تو انہوں نے کہا, میری دادی ماں نے کہا کہاں جانا ہے,
تو انہوں نے کہا جہاں پہلے جاتے تھے بابا فرید الدین سرکار کے دربار ادھر ہی. اچھا پہلے سے آتے تھے جلندھر سے یہاں پہ؟ اچھا اتنی عقیدت تھی. جی. اور میرے جو دوسرے دادا تھے فتح علی خان وہ فیصلہ آباد چلے گئے، جن کی اولاد میں نصرت فتح علی خان صاحب. تو ہم ایک دادا کی اولاد ہے. تو یہ خوش نصیبی تھی. وہاں جا کے جب ہم سنا کرتے تھے نا تو کچھ نہ وہ کانوں میں رس پڑتا رہتا تھا. کہ نصرت صاحب کی اپنے کیا بات بتائیے، کیا آف سپرنگ؟ یہ ہم ایک دادا کی اولاد ہیں. اچھا ایک دادا کی. جی. حاجی معروف خان ہمارے بزرگ جو 700 سال پہلے جی جی شجرا ہمارے پاس، ان کے 2 بیٹے تھے، صاحب داد خان، خلق داد خان. خلق داد. صاحب داد خان کی لڑی سے ہم ہیں میاں داد خان فیملی. ٹھیک ہے. اور خلق داد خان صاحب کی فیملی سے فتح علی مبارک علی نصرت فتح. اچھا 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 اچھا. تو بیسیکلی یہ ایک ہی گھرانہ ہے. ایک ہی گھرانہ ہے. وہ جلندھر سے مائیگریٹ ہو گئے فیصلہ آباد تو آپ چلے گئے. جتنا مرضی چھپ لیں وہ تو نکلنا ہی تھا پھر باہر. جی جی چھپانے والی تو کوئی اچھا نہیں، وہ آپ کہہ رہے ہیں بچپن میں بچتا رہا لیکن وہ تو نکلنا ہی تھا. وہ بات میوزک والی. اچھا اس میں ایک ریزن ہے بھائی جان، وہ یہ ہے، میری اپنی ایک تھنک ہے کہ جب اللہ پاک نے کسی کو منزل عطا کرنی ہوتی ہے نا، پھر ویسے اس کو ایک نا راستہ بنا کے دے، اس کی عقل میں ڈالتے ہیں کہ یہ ادھر جانا ہے. اچھا جو بندے وہ اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ میں کچھ کر رہا ہوں، میں کچھ کر رہا ہوں، نہیں کچھ نہیں کر سکتا. یو کانٹ ڈو اٹ. اللہ پاک کی ذات کرتی ہے. اور وہ جب ایک مقام ایسا آیا کہ 85 میں جب میرے والد صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ میں آپ کو، میرے باپ نے مجھے درگاہ بابا فرید دی تھی، میں بھی آپ کو بابا صاحب دے کے جا رہا ہوں. اور کبھی کیونکہ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جیدی باں پھڑ دے انہیں چھوڑ دے نہیں. خود نہ اپنا چھڑوانا دامن سرکار نے پکڑا ہوا، ادھر بیٹھے رہنا. تو وہ ذہن میں چیز تھی. اب 85 میں پھر بدر میاں داد خان صاحب، جی جی ماشاءاللہ، اللہ پاک نے ان کو نصرت فتح علی خان صاحب لائف میں ان کو ایک نام دیا. نو ڈاؤٹ بدر میاں داد کیا کمال ہوگی. اچھا اب میرا کیا سین تھا 90 شامہ پہ گیا، یہ انہیں کا ہے نا، دمدم حسین مولا حسین، دمدم حسین مولا حسین سے کی اللہ پاک نے بڑا مہربانی فرمائی. اچھا اس کے بعد جب 1996 میں بدر میاں داد خان صاحب آ گئے لاہور پرماننٹلی، ٹھیک ہے، تو میں نے وہ ایک ذہن میں تھا کہ بابا فرید الدین سرکار کا در نہیں چھوڑنا. ہاں جی. تو پھر میں نے ان سے عرض کی کہ اگر مجھے پاک پتہ نہیں رہنا اللہ. تو وہ کہتے تو کیا کرے گا یار. تو میں نے کہا جی جو بھی نصیب میں ہوگا انشاءاللہ، لیکن میں پاک پتہ بابا صاحب کو نہیں چھوڑوں. میرے والد صاحب کی یہ ہمیں نصیحت تھی. اب میں پاک پتن شریف میں آ گیا. جب میں پاک پتن میں آیا تو کچھ بھی نہیں آ رہا. گانا پہلے ہی اتنا دور تھا میرے پاس، جو جس طرح میں بتا رہا ہوں صحیح کوئی پاس نہیں ہے. تو ایک ذات میں نام لوں گا اپنے شہنشاہ مولا غازی عباس سرکار کا. تو ان کا مجھے اس طرح کہ میں آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوں تو ایک ہاتھ نظر آتا ہے. تو میں ہاں جی. تو بخشی وزیر ہمارے بہت بڑے موسیقار ہیں، تو ان کے بھائی تھے ڈھولا، وہ ڈھولکی پلے کرتے تھے. تو ان کو میں نے پوچھا، میں نے کہا مجھے ہاتھ نظر آ رہا ہے. کہتے یو آر لکی، تو بڑے قسمت والا ہیں، کتنے آ رہے ہیں؟ بالکل نشانیاں ہوتی ہیں. ہاں جی. تو میں نے کہا نہیں میں، تو اس نے پھر مجھے بریف کیا یہ مولا غازی عباس سرکار کا. پھر میں سرکار کے گیا علم کے نیچے، میں نے جا کے وہاں پہ دعا مانگی، رویا. اللہ. پھر حضور بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہو گیا، لیکن آتا جاتا کچھ نہیں تھا. پھر ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں آپ کی وسادت سے ٹی وی میں، کہ میں نے نا، میرے سارے مامونا ماشاءاللہ زرگر ہیں اور سعودیہ میں مقیم ہے ابھی تک جدہ میں. تو میری والدہ کہنے لگے کہ میں آپ کو نا وہ ماموں کے پاس چھوڑ دے، سیکھ لو تم اور ویزا لے کے چلے جاؤ. میں نے کہا اچھا ماں جی چلو اس طرح ہی. میں اب دوپہر میں جاتا تھا دکان، صبح جا کے کھولنی. اچھا. جا کے وہ پورا وہ، تو انہوں نے میں نے کہا خان صاحب نہ کرے. میں نے کہا آپ مجھے یو ڈونٹ کال می خان صاحب، میں نہیں کرنا. آپ میری نا اتنی دوری تھی. جی میری کنڈیشن جو ہے نا، کیونکہ ایک آپ کو پتہ ہے ایک بندہ اکیلا ہے، کچھ کرنا چاہتا ہے اور کچھ پیسے نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی جاننے والا نہیں ہے. تو میں نے کہا تھا میری عادتیں خراب نہیں کرنی، مجھے کچھ سکھانا ہے. اچھا شام ہوتی تو میں در بابا صاحب چلا جاتا. وہاں پہ کوئی ہوتا اس کو کہتا یار اپنا ہارمونیم دینا، میں نے حاضری دینی ہے. اچھا. تو یہ کتنی ایج کی بات ہے؟ جی یہ میں آپ کو 1996 کی بات. آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ ماشاءاللہ اس وقت میں جوان ہی تھا. جوان ہی تھے؟ ابھی بھی جوانی لگتے ہیں ماشاءاللہ. 35 سے اوپر نہیں لگتے ابھی. یہ مالک کا احسان. جی پلیز. تو میں ہارمونیم پہ حاضری دیتا تھا. 30 روپے 40 50 جو بھی ہو جانا میں نے آ کے اماں کو دینے، اور اس طرح چل پڑا. اب ایک بندے کا میں ذکر کروں گا، کالے خان. وہ وہاں پہ کیسٹیں لگاتا تھا ریڑھی کے اوپر ہی. اچھا.
تو وہ گیسٹیں لگاتا تو اس کو میں نے جا کہا یار میں تو ادھر آ گیا ہوں. کہتا تمہیں گانا شانا آتا ہے؟ بڑے بھائی جان تو ماشاء اللہ بڑا نام. میں کہا یار آتا ہوتا کوئی. کہتا اچھا چلو اس طرح کرتے ہیں, کچھ تجربہ کرتے ہیں, تم کو قوالی سناؤ تو صحیح. تو میں نے جو پہلی قوالی لکھی تھی اساں وہ تھا جو کچھ منگیا سی اتھوں پا لیا اسی تفرید نال دل لا لیا. دل بڑا مشہور ہے. اچھا وہ جناب میں جب گنگنایا تو کہتا کیا کر دو ایک کیسٹ کی, وہ گلیوں میں تھوڑا سا سرکولیشن تھوڑی سی صحیح ہے ہوئی. اس کے بعد میں نے والیوم کیا, میں ٹکیاں چاڑے آئی چنی رنگ دے فرید الدین میری, وہ تھوڑا سا پاپولر رہا تو لوگوں نے مجھے جانا کہ یہ بدر میاں داس صاحب کا بھائی ہے چھوٹا. ابھی آتا کچھ نہیں ہے اور کیسٹیں ریلیز ہو گئی ہیں, چل رہی ہیں اچھا زیادہ. یہ دیکھیے. اور تیسری بات آپ کو حیران کن بتاؤں گا, جب 3rd ایئر ہے یہ 1996 کی بات ہے, تو بابا دے دربار چڑیاں بولدیاں جو میرا جہاں سے پہچان ابھی تک لوگوں میں. اب وہ جو کلام جب چلا ہے تو خان صاحب نصرت فتح علی خان صاحب کا وہ آئی تھنک لاسٹ ایئر تھا, وہ پاک پتن آئے عرس پہ, تو وہ جدھر بھی جا رہے ہیں تو یہی قوالی بج رہی ہے. ٹھیک ہے ایسے ہوتا تھا کیسٹ کا ہر جگہ یہ دیتی تھی گلیوں کو, کہہ رہی یار یہ کہڑے قوالی کہڑے گالے چڑیاں بول دیاں. وہ خیر وہ وہاں پہ ہمارے غلام محمد مانیکا تھے اس وقت منسٹر تھے وہ, تو ان کے گھر ان کی پروگرام ہوتا تھا کہ جب قوالی ہوگی تو ایک بندہ اٹھا تو انہوں نے کہا جی وہ قوالی تو سنا دیں آج کل بڑی چل رہی بابا دے دربار چڑیاں. ان کو کہہ دیا خان کو. اچھا تو وہ ہنسنے لگے, کہتے یار مجھے نہیں آتی لیکن میں نے سنی ہوئی ہے. پھر انہوں نے بتایا یہ آپ ہی کا چشم و چراغ, تو انہوں نے بڑے مجھے بہت دعائیں دی. اور اس کے بعد پھر ہر قوال کے حصے میں وہ چیز آئی, چاہے کون سا بھی قوال تھا, انہوں نے کہا جی چڑیاں بول دی آندھی جی سناؤ نہیں آندھی تھی آپ رحم دو. نظر ہوگی نا, نظر ہوگی نا سر, نظر ہوگی, نظر ہوتی ہے بے شک. آپ کے ایکسپیرینس میں ہے ایسے لوگ کہ بالکل زیرو اور نظر ہو گئی؟ پہلے تو میں ہی وہ اب تو ہیں اور شاید اس میں ہم تھوڑا سا کہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ فیملی اسے آف سپرنگ آ رہا تھا تو چلے وہ بھی ہو سکتا ہے, تو اس میں نظر کا بھی کمال ہو گیا. لیکن ایسا کوئی آپ کے ذہن میں ہو؟ سارے فنکار اچھا جی سب پہ نظر ہے, چاہے میں نے دیکھا چاہے نہیں دیکھا, یہ بلیو ہونا چاہیے. اچھا کیونکہ میں نے اتنا تو دیکھا ہے جس نے در فرید کی آ کے حاضری دی نا, ٹھیک ہے, اللہ پاک نے. اور یہ میں ایک بات بتانا چاہوں گا, ناظرین دیکھ رہے ہیں, رحم و کرم فضل اللہ پاک نے کرنا ہوتا ہے, ہر چیز میرے مالک کے اختیار میں. اگر جو بندہ ولی اللہ کسے کہتے ہیں جو اللہ کا دوست ہوتے ہیں, اہل بیت کیا جن سے اللہ پاک نے پیار کیا. اچھا جب آپ ان سے پیار کریں گے, اللہ کہے گا اچھا جو مجھے چیز محبوب ہے وہ میرے ان بندوں کو بھی وہی محبوب, تو بڑا پیار آتا ہے. تو اللہ پاک کی وہ خاص عنایت ہوتی ہے جو بزرگوں کی نظر ہوتی ہے. مثلا آپ کی میری بات کریں, ہم آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو میں کہتا ہوں یار یہ فلاں چیز مجھے کھانے میں, آپ کہتے ہیں یار میں بریانی بڑی پسند ہے, پھر میں کہتا ہوں یار مجھے یہ فلاں گلاب جامن بہت پسند ہے, آپ کہتے ہیں مجھے پسند ہے, تو 5-7 چیزیں مل جائیں تو آپ کو اپنائیت سی لگتی ہے, تو شاید وہی ایک رنگ ہوتا ہے. بچپن کیسا گزرا؟ بچپن سمجھ لیں کہ اسی کشمکش میں گزرا میرا, پڑھائی میں اور کرکٹ میں. کرکٹ کھیلتے ہیں؟ کرکٹ بہت کھیلتا تھا. بدر میاں داس صاحب نے بھائی جان نے آنا, وہ جہاں پہ پیچ ہوتی تھی وہ ہم بڑی مشکل سے بناتے تھے, وہ ایک سائیکل کا کڑا سا ملتا تھا, بالکل, وہ ساری رات صبح میچ ہونا ہے. اچھا اپنے گیند بال بیٹ لا کے لوگوں کو اٹھاتے بھرتے تھے, اٹھو یار میچ کھیلیے. گیند گم ہو جانا پھر ٹینشن ہونی یار نیا لانا, پھر بھی ہم نے لانا. اسی پچ پہ بڑے بھائی جان نے جب آنا دوپہر میں مرغا بنا دینا, ادھر آؤ تم نے اسکول نہیں گئی ادھر کھیل رہے. اچھا تو یہ بچپن ایسا ہی گزرتا ہے اور یہ اچھا ہوتا ہے. اچھا بچپن سب کے ایسی ہیں پیارے پیارے. اور یہ بچپن میں ایک چیز میں آپ بہت مس کرتا ہوں, جب میں دیکھتا ہوں جو بڑی لازمی جو کوئی ڈسکس نہیں کرتا, میں آپ سے کرتا ہوں. بچپن میں کوئی شرارت ڈسکس کرے گا, کوئی یہ کرے گا کپڑے, کوئی یہ نہیں. بچپن کا جو بھاگنا ہے نا وہ میں بہت مس کرتا ہوں. بھاگنے سے مراد ہے کہ آپ نے بچوں سے ریس لگا لی ہے, چاہے آپ نے روٹی کھائی چاہے آپ نے پانی پینا, تو اسی اس طرح کا بھجو گے کہ زندگی جی کدی نہیں بھجو گے. اور یہ اب نہیں ہو سکتا, یہ صحیح کہہ رہے ہیں, اب نہیں ہو سکتا, یو کانٹ ڈو اٹ. اب بچے نہیں ہیں اس طرح, اب وہ چیز ہی نہیں ہے. اب کوئی بھاگتا تو میں کہتا ہوں اللہ کا شکر اس پہ, وہ بچپن کی وہ یادیں. تو سانس بھی نہیں چڑھ رہا, ہم ہاں پتنگ بازی ہو رہی ہے کہ پتنگ کٹ کے آئی ہے, سمجھ نہیں آئی اتنے اونچا کیسے چڑھ گئے ہیں. صحیح بات. یہ چیزیں ہیں یہ بچپن میں, کیوں ہر چیز بندے کی بچے کی نیو ہوتی ہے اور اس کی جو سینس ہوتی ہے, کیونکہ شعور جو اللہ پاک دیتے ہیں عمر کے حصے. شاید اس وقت نیچرل ہونا بہت زیادہ تھا کہ ہر چیز نیچرل تھی, احساس نیچرل تھے, محبتیں نیچرل تھی, خالص جس کو کہتے ہیں وہ خالص تھا. ہم نیبر کے گھر چلے جاتے تھے نا تو پیار سے سلا لیتے تھے, ادھر ہی سلا دیتے تھے, کہنا سو جاؤ.
अच्छा हमारे घर वालों को पता चला किधर साथ सोया हुआ, अच्छा चलो सुबह आ जाएगा, ये कितना बिलीव था। ओह, हालांकि कोई रिश्तेदारी नहीं, कुछ नहीं, बस साथ रहते हैं। ठीक है। और किसी ने बाहर वैसे निकलना तो नेबर या कोई गली का बड़ा, उसने ऐसे आंखें दिखानी तो हमने अंदर भाग देना, बराबर इज्जत होनी। जी सर, ये नहीं देखना कि ये नेबर है, ये कौन है। ये तुम कौन होते हो मुझे कहने में। ठीक है सर, तो ये चीज़ें जो है ना होनी चाहिए। अच्छा, 30 रोज़े रखे, 30 रोज़ों में बचपन में तो होता है 30 नहीं रखे जाते, 2-4 रख लिए, 5 रख लिए, बाज़ का तो होता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं सारे भी रख लेते हैं। एक चांद रात होती है, उसकी एक एक्साइटमेंट होती है, यार कल ईद होनी है, कल ईद, अच्छा वो ईद नहीं होती, अगले दिन होती है। ये फीलिंग रही है ज़िंदगी में। और दूसरा, ईद वाला जो दिन था वो कैसे गुजारते थे? चांद रात की फीलिंग तो ऐसे रही है कि नींद आती नहीं थी, खुशी में। ठीक है। वो क्या खुशी थी, एक तो कपड़ों की, अच्छा एक दुआ भी माफ़, बचपन था, अल्लाह में माफ़ करे, कहना यार रोज़े ही नहीं ख़त्म हो रहे, होता भी नहीं होता। अच्छा चांद रात हुई तो जब चांद सुबह ईद है तो फिर सबसे ज़्यादा चीखने वाले हम लोग थे बचपन में। अच्छा उसके बाद फिर उन कपड़ों को दोबारा देखी जाना, जूते को देखी जाना, ये सुबह पहन साफ रखने इसको। ठीक है सर। ठीक है। अब सुबह जब होती थी तो फिर इंतज़ार होता था कि अब अब्बा जी ने पैसे कब देने हैं। अच्छा एक चीज़ है, माँ बाप की कदर जो है ना वो होती है अब, कि वो चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। हम 6 भाई थे और एक बहन थी, एक बाद में बहन हुई। तो मेरी वालदा हमेशा ये चाहती है कि मेरे बच्चों को नज़र न लगे। जब हम 6 भाई, बदर मियाँ दाद साहब बड़े, फ़खर मियाँ दाद, अली दाद, मैं, अली मियाँ दाद छोटा, फैज़ मियाँ दाद, तो मेरी मामा ना हमें ना लड़कियों वाले ना फ़्रॉक पहनाते थे जब हम छोटे होते थे। ये ईद की बात नहीं है, वैसे तो बहन नहीं थी ना रूटीन। हाँ ठीक है। रूटीन में भी कोई आके ये ना इनको नजर ना लग जाए। ओह ठीक है? अच्छा, कभी टीका लगा देना, कभी सुरमा डाल देना, कि काली लंबा सा करके लगा ठीक देना। है। हाँ सही है। ये माँ बाप की जो मोहब्बत होती है। पापा जी ने पैसे निकालने, वो उस 1 रुपये पर नजर होने की, ये 1 रुपया बहुत ओह, नया नोट होना नया वो। नोट है। अच्छा फिर एक और बात, ईद का खुशी और ईद का गम कहाँ से शुरू होता था, ये मैं हाँ ये गम भी होता है ईद का। होता है ठीक भैया, है, ठीक है। और जल्दी होता है। दिन ही अचानक गुजर जाता है। मैं आपको बताता हूँ क्या गम क्या है, दिन भी नहीं गुजरता, गम क्या है। अब वो रुपया लेके आप निकले, वो एक घंटे में आपने खर्च लिया है, ठीक है। 50 पैसे रह गए तो काम शुरू हो गया। 40 पैसे, 30 पैसे, 20 पैसे, फिर जो गम बहुत है ना, रुपया खर्च हो गया तो फिर देखना कि नाल 200 दे कोल किन्ने गए। वाह वाह। तो अच्छा फिर उसको सारा दिन उसी के साथ, चाहे वो लेके इस गली में चले जाएगा, चाहे वो छत पे लेके खड़ा है, पता है इसके पास 1 रुपया है, तो अब ये मेरा दोस्त है। इनाम में खावांगे कुछ। तो ये चीज़ें जो ना ये तो जनाब गुफ्तगू चल रही है, मैंने 2-3 और आपसे सवाल करने हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक कलाम सुनते हैं, तो कुछ गुनगुना दीजिए ताकि हम वो भी ज़रा सुने आपसे। वो कह के चले इतनी मुलाकात बहुत है, मैंने कहा रो रो के अभी रात बहुत है, आंसू मेरे थम जाए तो फिर शौक से जाना, ऐसे में कहाँ जाओगे, बरसात बहुत है, उनके नज़दीक गमे तर के वफा कुछ भी नहीं, मुतमईन ऐसे हैं जैसे कि हुआ कुछ भी नहीं, मैं तो इस वास्ते चुप हूँ के तमाशा न बने, मैं तो इस वास्ते चुप हूँ के तमाशा न बने, तुम समझते हो मुझे तुमसे गिला कुछ भी नहीं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू चल रही है शेर मियां दाद साहब से, और मुझे कुछ अपना बचपन का कुछ हिस्सा हल्का सा याद आ रहा है कि मैं बहुत यंग नहीं हूँ, माशाल्लाह मेरी भी एज है, लेकिन उन करीब उन एराज़ के अंदर 90s का एरा जो है वो हमें हल्का फुल्का याद आता है कि उस वक्त ये चीज़ें होती थी।
تو شیر میاں صاحب مار پڑتی تھی؟ جی بہت زیادہ. کس بات پہ؟ مار پڑتی اسکول نہ جانے پہ. اچھا. سب سے زیادہ بددعائیں, اچھے اسٹوڈنٹ تھے؟ سب سے زیادہ بددعائیں جو میں نے دی مجھے یاد ہے, وہ نوکر تھے ہمارے, تو ان کو بہت زبردست میں تو بددعائیں دیتا تھا اس وقت. آج وہ مجھے معاف کر. اللہ. میں کہنا کیونکہ وہ ہمیں اٹھا کے لے کے جاتا تھا, چھوڑ گیا تھا اسکول. ابا جی نے کہنا چک لے کے لے جاؤ, تو جب چکن والا میں کہنا جا اچھا تم کدی نظر نہ آئے. اللہ. تو وہ ایک تو اس چیز پہ مار پڑتی تھی, ایک مجھے کھیلنے پہ پڑتی تھی. کہ کھیلتا بہت. کرکٹ میں بس میرا پیشن تھا, تو ادھر پڑتی تھی. بس یہ 2-3 چیزیں. باقی کہنا تو ہم اس طرح کرتے تھے کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اپنے بڑے بھائی بھی اس طرح لگتے تھے کہ یہ بڑے ہیں بھائی, ان کے آگے خوف ہوتا تھا, ایک ڈر ہوتا. ہاں جی. اسٹل جب تک بدر میاں داد خان صاحب زندہ رہے ہیں, اور اب میں آپ کو یہ ادب کا مقام ہے, یہ لوگوں کو سیکھنا چاہیے کہ بدر میاں داد خان صاحب کے ساتھ ایک دن میں بازار میں جا رہا ہوں, میں نے دور سے دیکھ لیا لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا یار یہ نہ ہو کہ بڑے بھائی جان کے سامنے میرا کو آٹوگراف مانگ لے. اچھا. کیونکہ ان کی لائف میں کیسٹ میرے بہت ہٹ ہو گئے. وہ پہلے سے ہٹ تھے ماشاءاللہ. اب وہی لوگ پہلے بدر میاں داد صاحب کی طرف آئے تو میں کھڑا رہا. جب مجھے لگا کہ اب یہ کرنے, ایک نے کہا وہ شیر میاں داد, میں ادھر سے بھاگ گیا. واہ واہ, اتنی شرم حیا اور ادب کہ بھائی جان کے سامنے میں آٹوگراف میرے بڑے بھائی دیکھ رہے ہوں گے, نہیں یہ مجھ سے چلا گیا میں وہاں سے. اور یہ ادب تھا, اور جس نے یہ آج شیر میاں داد بنایا, ہم نے اپنے بڑوں کا بڑا ادب کیا ہے. کہتے ہیں قوالی کا جو ٹرینڈ ہے وہ جو ایک پیور قوالی کا ایک ردھم ہوتا تھا وہ چینج ہو گیا ہے. اب ماڈرن کلچر آ گیا ہے جس میں قوالی کی دھن کو یعنی کہ مکس کر دیا گیا ہے, کہ دھنوں کو تو نہیں کہوں گا, کہ لیرکس جو ہیں وہ کہیں صوفیزم کو ڈالا جاتا ہے لیکن اس کو تھوڑا سا اور طرف نیو انسٹرومنٹس کے ساتھ مکس کر دیا جاتا ہے. یہ ٹھیک ہے؟ پہلے جو قوالی تھی وہ تھی ٹریڈیشنل, جو جتنا بھی ہمارا ہے نا, وہ تھا اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے, اپنے آپ اور حاضری دینے کے لیے. فیل ہوتا تھا کہ میں نے حاضری. آپ راضی کس طرح ہوں گے؟ جی ہاں, جب آپ اپنے کام سے راضی ہو گے, یہ کلام یہ پرفیکٹ ہے اور یہ اچھا, اور یہ میں جب اب ہم سوچتے ہیں لوگوں کے لیے کہ اب لوگوں کو کیا پسند. یہ ڈفرینس ایک چیز. اچھا کچھ مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ قوالی پہلے بھی ویسٹرن تھی. مثال کے طور پہ ایک تو قوالی تھی میرا کوئی نہیں ہے تیرے سے, اس میں پہلے وائلن اور پورا سارا کچھ ہوتا تھا پہلے. اس وقت نظر نہیں تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اب جو اگر میں ویسے ایک بات کرتا ہوں مثال کے طور پہ, کہ پہلے ویسٹ کوٹ نہیں پہنی جاتی تھی, پہلے کرتے ہوتے تھے, اب ویسٹ کوٹ ہے تو یہ ضرورت لوگوں کو اچھی لگتی ہے. اس میں پرسنالٹی کبھی ڈاؤن نہیں ہوگی, نکھر کے باہر آئے گی. ہاں اگر آپ کا کلام اچھا ہے, کمپوزیشنیں اچھی ہیں, اس میں اگر آپ وہ سہارا لے رہے ہیں اور میسج آپ کا بڑا اچھا ہے جو ان لوگوں تک پہنچے جو یہ ویسٹرن میوزک پسند کرتے ہیں, تو آپ وہ بھی استعمال کریں. ایفیکٹ کیسے اچھا ہو سکتا ہے, یعنی کہ جہاں جتنا زیادہ اچھا ایفیکٹ ہو جائے. ایفیکٹ اس وقت اچھا ہوگا جب آپ کے پاس اچھا کلام ہوگا. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں نا فنکار نہیں مرتا, اس کی زندہ مثال لے لیں. خان صاحب نصرت فتح علی خان کو تقریباً 24 سال, تقریباً 21-22 سال ہو گئے. اچھا اب ایک ان کا گانا چلا, قوالی چلی, وہ قوالی 70 دور کی ہے, میرے رشک کمر. میرے رشک کمر, یہ ان کی, یہ رحمت گراموفون سے آئی تھی. اچھا اب یہ دیکھیں, جب وہ چلی ہے کسی گانے کا نام و نشان نہیں رہا. ہر پارٹی میں, ہر شادی میں میرے رشک کمر. وہ بندہ تو ادھر نہیں ہے لیکن اس کا کلام زندہ. اچھا اب کیا ہوا, اب اس کو جو بھی پلے کر رہا ہے, مثال تک میں نام نہیں لینا چاہتا, جن کے بڑے بڑے نام ہوئے انڈیا میں جا کے لڑکوں کے, بڑا بڑا گایا. اب ان کی زندگی کیا ہے, کسی کے 4 گانے ہٹ ہے تو اس کی 20 منٹ کی زندگی ہے. مثال کا پہلا گا لیا 5 کا دوسرا تیسرا. اب 20 منٹ کے بعد اس نے کرنا کیا ہے, جب تک وہ نصرت فتح علی کو نہ اپنائے گا وہ کامیاب. از ناٹ سکسیس. اس کو دل لگی گانی پڑے گی, اس کو رشک کمر گانا پڑے گا, اس کو سانسوں کی مالا گانی پڑے گی, اس کو ہلکا ہلکا سرور گانا پڑے گا, پھر ہی جا کے 3 گھنٹے کا وہ شو ہوگا بھائی جان. صحیح بات. اچھا ایسا ہے کہ جتنے بھی گائک ہیں وہ کسی نہ کسی ولی سے اٹیچ ہوتے ہیں, اور وہ اگر وہاں سے
کنارہ کشی کریں پنجابی جس کے اندر کنی کتران تو وہ گائک نہیں رہتے, یہ بات ایگزسٹ کرتی ہے؟ یہ میں بالکل ہے, ایسا میں دیکھا ہوا بھی ہے اور ہے بھی. مثال یعنی کہ میں نے پہلے پنجابی میں آپ کو میں ایک مثال دی تھی, شیر دا لجپال پریت نے توڑ دینی جدی باں پھڑ دینی چھوڑ دی. ولی اللہ کا پیار کیا ہوتا ہے؟ ولی اللہ کا پیار جس طرح جب بندے کے پاس کچھ نہیں ہوتا, یہ لوگ ولیوں کے یہ تو اللہ پاک کے ساتھ اس طرح کر لیتے ہیں. اللہ پاک میں بیمار میں معاف کر دوں, نہیں میں کروں گا, جب صحت ہوتی پھر وہی کام کرتے ہیں. یہ نیچر ہے آدمیوں کی, انسان کی مشین ایسی, وہ تو مالک ہے, وہ تو معاف, وہ تو معاف کر, وہ تو کہتا تو پھر آ گیا, چل پھر لے لا. وہ اس کا نام اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. سب سے بڑا کون ہوتا ہے؟ بڑا ہونے والا, معاف کر دینا. جو برداشت رکھتا ہے. واہ واہ واہ. تو یہ تو میرے مالک کا ہے نا, وہ تو ماں. اچھا جو ولی اللہ سے پیار کرے, مثال کے طور اس کا وٹنس اللہ ہوتا ہے, کیونکہ اللہ کے وہ ولی دوست ہے, وہ وعدہ کر رہا ہوتا ہے. اور دیکھ کوئی نہ, وہ ان دونوں کو پتہ ہے, اور دلوں کے بھید بھی اللہ جان رہا ہے. ٹھیک ہے, اللہ اس کا وٹنس صحیح ہے, صحیح ہے. اب جب وہ کہتا ہے کہ مثال کے طور پہ میں ابھی بڑا ہٹ ہو جاؤں, میں لاہور میں ڈیرا لگا لیا جی, میں تو پتہ نہیں شروع سے کیا تھا, ٹھیک ہے, وہ ساری باتیں بول گیا جو میں ادھر درہ فرید پہ بیٹھ کے روتا تھا. ہائے ہائے, ٹھیک ہے, وہ ساری بات بول گیا. وہ اپنے ہی سمجھ لیا کہ وہ پہلی ٹیون بھی میری تھی, وہ پہلا کلام بھی میرا تھا, یہ جو مجھے آواز یہ تو شروع سے میں ہی تھا. تو اللہ کہتا نہیں, تم نے میرے دوست کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا. اور پھر جو بے وفا ہو اس کو اگلا ولی جو دوسرے شہر میں ہوتا وہ بھی نہیں کھولتا. جب ادھر جا کے سلام کرتے وہ کہتے یہ بے وفا ہے, بے وفا ہے, بے وفا کی نہ ادھر جگہ نہ کدھر جگہ, اور وہ تو سارے اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن ہوتی ہے. اچھا, 3 جگہ پر پرفارمنس ہوتی ہے, میں اس کو 3 جگہوں پر ڈفرینشیٹ کرتا ہوں. ایک ہے کمرشل جس سے آپ نے پیسے کمانے, کوئی شادی بیاہ ہو سکتی ہے, کوئی ویسے ایونٹ ہو سکتا ہے. ایک ہے کسی دربار پر, کسی در پر گانا جس سے آپ کی لا لگی ہے, وہ نہیں, کسی اور جگہ پر بھی ہو سکتی ہے. اب وہاں پر یہ دوسری فیلنگ ہے. ایک تیسری فیلنگ ہے کسی غیر ملک جس کو آپ کی زبان کوئی نہیں آتی ہے, وہ جو نصرت فتح علی خان صاحب کا ایک خاصہ تھا, وہ جاتے تو کہتے سمجھ کوئی نہیں آ رہی, پر واہ 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 ہیں گی, اور وہ دھنتے تھے اپنے سر کو. یہ فیلنگز یہاں ہیں, یہ ایگزسٹ کرتی ہیں, اب بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. پہلے نمبر پہ تو بھائی جان یہ کرم کی بات ہے, ٹھیک ہے, جس پہ بہت زیادہ کرم. مثال کے طور پہ کسی کا گانا اور خان صاحب کا آ جانا, وہ آنا ہی اس گانے سے بھاری تھا. بڑا کوئی خان صاحب گا رہا ہے تو جب ان کی انٹرویو تو خان صاحب آ گئے, تو یہ کرم. ابھی تو انہوں نے گایا بھی نہیں, ابھی تو آیا ہی ہے. تو یہ تو کرم ہے بھائی, سیدھا سیدھا کہ کوئی شامل حال ہے جو کرم ساتھ ساتھ چلتا ہے. واہ واہ. تو زیادہ پذیرائی پاکستان میں ہے یا بیرون ملک ہے؟ بیرون ملک میں بھی بہت ہے. دیکھیں کمپیئر کریں تو ہمیں کہاں زیادہ, میں ایک بات کہتا ہوں, جس کی گھر عزت اس کی باہر عزت. اپنے پاکستان میں پہلے قدر ہوتی ہے, پھر جا کے ان کو ہوتی ہے, ٹھیک ہے. باقی کئی لوگ ایسے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, مثال کے طور پہ ایک ناروے کا واقعہ میں بتاتا ہوں آپ کو, اور ایک میں انڈیا کا بتاتا ہوں. تال کٹورا اسٹیڈیم ہے انڈیا میں, وہاں پہ بھکتی اتسو ہوتا ہے ایوری ایئر. سنجیو بھارگو جی ان کے پروموٹر ہیں, بڑے انہوں نے اچھے. تو مجھے انہوں نے بک کیا, خیر میں چلا گیا. تو انہوں نے مجھے کہا یہاں پہ سارے بھگت سننے والے, یعنی عارفانہ کلام. ٹھیک ہے, سمجھ گیا. اور 20 منٹ کا یہ, 10 منٹ کا یہ, بس 2 آئٹم ہے, ایک بابا صاحب کا کوئی, تو ایک باب اللہ شاہ کا کلام. میں نے کہا جی ایک بات سنیں سنجیو بھائی, میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم لازمی پڑھوں گا پلیز. کہتے چلو ٹھیک ہے, لیکن شارٹ سی آپ نے پڑھنی ہے, تو آپ نے پلیز, کیونکہ وہاں پہ ایک اور بات ہے کہ وہاں مسلم نہیں ہوتے, سارے ہندو ہوتے ہیں. صرف وہ آرٹ دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ بندے کو کتنا آتا ہے, ٹھیک ہے, ضرب جبر, صحیح ہے, ٹھیک ہے, میں سمجھ. وہاں پہ بڑے بڑے کلاکار آئے ہوئے تھے. خیر میں بھی چلا گیا. جب میرا ٹائم آیا تو میں نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھائی مصطفیٰ سے کہہ دینا کہ ہمارے سلام. تو اب مجھے یہ نہیں پتا کہ میں ان کے, مجھے میرا وہ جذبہ, میری وہ اندر کی کنڈیشن, حضور کا وہ پیار محبت, کہ میں نے ہندوؤں میں بیٹھ کے اپنے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنی. باقی سب کچھ بھول گیا, برا کہے جو مرضی کہے. اب میں جو شروع ہوا ہوں تو ٹرانس میں چلا گیا, مدینہ شریف سامنے آنکھوں کے, اور میں رو رہا ہوں اور گائی جا رہا ہوں. تو 20 منٹ گزر گئے. تو وہاں پہ ٹائم کا بہت ہوتا ہے, خیال ہوتا ہے. اچھا 20 منٹ گزرے, کوئی بول نہیں رہا ہے, کوئی نہیں ہوا. تو میرا مینیجر آ کے نا مجھے کہنے لگا کہاں تھا 20 منٹ ہو گئے, 1 میں ہی گزار لیا آپ نے, آپ اس کو وہ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا اچھا.
اب میں اس ٹرانس میں سے واپس آیا تو میں نے وہ الاؤ کر کے ختم کرنے کی کوشش کی تو وہ سنجیو بھاگ کے آئے. ہاں کہتے ایک منٹ اسٹاپ شیر خان صاحب میں کہ اس کو بند نہ کریں, اس کو اسٹارٹ کریں. میں کہا کیا ہوا یار, میرے وہ اسٹیڈیم میں نور و نور کچھ چیز ہے, پلیز اس کو یار کیری آن. یہ ہندو کہہ رہا ہے. اور میں اس وقت ابھی بھی یہ بات کرتے کرتے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا کا نام نامی میرے آقا کا, سبحان اللہ. تو یہ ہوتی ہے کیفیت, یہ ہے قوالی کی دقت. جب آپ قوال کو یہ چاہیے, ہاں دیکھیں لالچ آ جاتا ہے, ہر بندے کو پیٹ لگا ہے, ہر بندے نے اپنی ضروریات پوری کرنی. اگر قوالی میں کہ جب اچھا میں قوالوں کو بھی یہ ہنٹ دیتا ہوں, کبھی کر کے دیکھیں, لوگ کرتے بھی ہوں گے, بڑے بڑے قوال ہیں ہمارے. کبھی جب پیسے سے ہٹ کے اور پبلک سے ہٹ کے کبھی یہ سوچیں کہ میں جن کا کلام گا رہا ہوں یا اللہ وہ کہیں سن لیں, یہ فیلنگز اگر ہو جائے تو پھر بیڑے پار ہو جاتے ہیں سارے. بڑی دفعہ محفلوں میں کہتا ہوں یہ پیسے نہ دیں, ادھر بیٹھ, میری بات تو سنیں یار, بیٹھ جائیں. اچھا اس وقت میں اپنی کیفیت میں ہوتا ہوں. اچھا یہ وجد ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے اور ہوا. پھر ایک واقعہ اور شیئر کرتا ہوں, یہ بھی آپ سے. ناروے کی بات میں کر رہا ہوں, اوسلو میلہ وہاں پہ لگتا ہے, بیچ کے اوپر اسٹیج, میں نے دیکھا ہوا. ٹھیک ہے سر. اب وہاں پہ میں قوالی کر رہا ہوں, من کن تو مولا. اب ایک عورت آتی ہے, اس پش چہرے بچے کو لے کے, تو وہ ادھر سے آئی اور آگے سامنے کھڑی, کیوں وہ اسٹیج اوپر ہوتا ہے اور دنیا سامنے کھڑی ہوتی ہے. اب وہ سن بھی رہی ہے تو میں ان کو دیکھ رہا ہوں بھی, یہ میرے وہ اس طرح ٹک ٹکی اس نے باندھی ہوئی اور پھر رونا شروع کر دیا اس نے. میں نے کہا اچھا خیر, میں اترا بی اینڈ اسٹیج, وہ پھر پیچھے آتے بیچ کے پاس آ گئی. تو میں نے خالد سلیمی صاحب کو فون کیا, میں نے کہا جی اس طرح عورت ہے, فالو می, تو پلیز آپ وہیں, مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کیا معاملہ ہے, کیونکہ روئی. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوگا. تو اس نے بتایا کہ میں ایران کی مصورہ تھی, مجھے 4 سال ہوئے ناروے میں آئے ہوئے, مجھے ناروے کے جو کنگ ہیں انہوں نے مجھے ادھر رہائش دی ہے, اب میں سٹیزن ہوں. میں نے اس بندے کو اپنی خواب میں 4 سال پہلے جب میں ایران تھی تو مجھے خواب آیا کہ پردے ہی پردے لگے ہوئے ہیں, تو کوئی صوفی سینٹ یا ولی اللہ یا کچھ اس طرح کی محفل ہے, اور یہی پڑھ رہا ہے یہ کلام, من کن تو مولا. تو میں اس کو نہیں جانتی یہ کون ہے, یہ کہاں سے آیا. میں تو آئی ہوئی تھی ایز اے وزٹ اپنے بچوں کو لے کر, لیکن جب آواز پڑی تو مجھے انہوں نے کہا تھا یہ آپ کو بندہ ملے گا, اور یہ تو وہی ہے جو میں نے خواب میں دیکھا. یہ جب واقعہ تو میں تو رونا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, میں نے کہا میری اتنی منظوری, کیونکہ وہ میری کوئی ریلیٹیو تھوڑی تھی یا میری کوئی فین تھی جو بڑھ کے بات کر رہی ہے. اور عربی کا کلام مطلب بڑا فرق, ٹھیک ہے, کہاں ایران سے آئی, کہاں ناروے, دنیا کی نکر. وہ جب یہ ہوا پھر اس کا نام جی آمنہ رکھا, مسلمان ہوئی وہ. تو ہاں جی وہ یہ بڑی ایک ہسٹری ہے. تو یہ واقعہ میری زندگی میں جو میں کبھی آئی ڈونٹ فارگیٹ. واہ 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 واہ. تو سر اسی وجد میں پھر کوئی کلام ہی بالکل جی, جگ تو میں اولی ہو گئی, کملے نالے چلی ہو گئی, پیار دی کھیڈ نہ کھیڈیو کڑیو, میں بھی کھیڈ کے کلی ہو گئی. تیری جدائی چل نہیں دی, مشکل جئیے حل نہیں دی. اگے پچھے میں مایا وے بڑیاں ہی سوچاں, اگے پچھے بڑیاں ہی سوچاں, آ جاویں تے گل نہیں ہوندی, تیری جدائی چل نہیں ہوندی. واہ واہ, مزہ آ گیا جی کلام کا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. عید منا رہے ہیں ہم, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شیر میاں صاحب میرے ساتھ. شیر صاحب, قوالی ایک طرف, صوفیزم ایک طرف, وہ آج کل آپ نے کچھ سنگنگ بھی شروع کر دی, گانے شانے بھی شروع کر دی, یہ کدھر نکل آئے آپ کی تو ڈومین ہی نہیں ہے یہ.
اصل میں بھائی جان یہ بات اس طرح ہے کہ جس طرح 5 فنگر از ناٹ سیم، قوالی میں بھی آل راؤنڈر ہونا چاہیے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں تھوڑی سی. جب نصرت فتح علی خان صاحب جاتے تھے نا باہر کنٹریز میں، تو ایک ان کو فرمائش پڑتی تھی، وہ تھی لال میری پت رکھیو بلا. اب وہ جدھر بھی جا رہے ہیں لاسٹ ان کا یہی وائنڈ اپ ہوتا تھا. تو انہوں نے سوچا کہ اب میں یہی پڑھتا رہوں گا، میں تو رک گیا. مجھے کو اپنا بھی کرنا چاہیے جو تو میرا ویسی ایک جنون نہ ہوتا تھا ان کا، میرا جو کہیں یہ نصرت فتح علی کی ہے، کیونکہ وہ تو میڈم نہیں گایا ہوا تھا. اب انہوں نے دم مستقندر بنائی. یہ میں اس لیے واقعہ ان سے جوڑ رہا ہوں. اب میں جدھر بھی جا رہا ہوں نا، مثال کے طور پہ پہلے یہ ایک رواج تھا کیونکہ کیسٹوں کا دور تھا، قوالی رکشوں میں بجتی تھی، ٹرکوں پہ چلتی تھی، بسوں میں. اب سب کچھ ختم ہے، اب نیٹ کا دور ہے. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ سرائکی کی جو پٹی ہے نا، اچھا، وہ بہت پاپولر جا رہی ہے. اور سرائکی تو لینگویج ہی بڑی رچ ہے. ٹھیک ہے، میں تو ان کو لینگویج آف رومانس بولتا بے ہوں. شک، اور صوفی ہے ادھر، وہ میٹھڑی زبان ہے. میٹھی زبان. اب میں نے کہا ایز اے تجربہ ہی کرتے ہیں، کیونکہ غزلیں بھی میں نے گائی ہیں، میں نے فیوژن سب سے زیادہ کی ہیں الحمدللہ. تو میں نے کہا یار یہ کام کرتے ہیں کہ شوز میں جاتے ہیں نا، تو گانے لگے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے چلتے ہیں بھائی، تو شیر میاں لال کا گانا کیوں چلتا. اچھا، میں نے کہا یہ بھی کر کے دیکھتے ہیں. کیونکہ میری بات سنیں، ہمارا ایک خول ہے، وہ جو کہتے ہیں کیا ٹیون بنائی خان صاحب، کمال ہے، ہم اس سے باہر نہیں آ سکتے. وہ ہمارے لیے ایگ ہے، انڈا جس طرح توڑتا ہے. میں نے وہ کھول توڑا. میں نے کہا نہیں یار، کیونکہ میوزک علاقائی بھی میوزک تو سارا اچھا ہوتا ہے، میوزک کوئی برا تو نہیں ہوتا. اور جو ردھم علاقائی میوزک سے نکلتا ہے نا، وہ نیچرل میوزک ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب میں نے وہ ایک گانا تھا، میں نے لکھا اس کو، اس کمپوزیشن بنائی. میرا ڈھولا ڈاڈا سونا اے دے جیا نہ کوئی ہونا، اساں راواں چ کھلوئیے ایدی تک نہ پوے تے ڈھولے نو کالا سوٹ سونا لگے. کالا سوٹ سونا میری طرف تو نہیں آپ کا اشارہ ہے، تانوں میں ڈیڈیکیٹ کراں گا. معافی دے دو. اچھا جی، کیونکہ آج کل سارے کالا پا رہے تے جنہ بھی کالا پا رہے سارے کالے. بہت مہربانی. تو وہ میں نے جب کیا، اس کو ریکارڈنگ کیا، تو پھر ہمارے بہت مشہور ہیں ڈالی جی، ان کے ساتھ یہ ویڈیو ہوا. تو یہ جب وائرل ہوا تو لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ کا گانا بڑا چلا ہے. تو میں کبھی بلیو نہیں کرتا، ٹھیک ہے چلتا ہے، جب میں سنوں گا تو پتہ چل جائے گا، یا مجھے کہیں فرمائش آئے. وہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کہتے ہیں نا بڑا جی آپ کا وائرل ہو رہا ہے، تو جب تک وہ کلپ مجھے واپس نہ آئے تب تک نہیں ہو سکتا. یہ بات ہے. اب جب میں نکلا تو میں نے سنا بھائی، میں ادھر گیا مارکیٹ ادھر لگا ہوا، میں نے کہا اوکے. پھر جب میں اپنے شوز میں جاتا تھا تو قوالی میں وہ کہتے تھے جی وہ آپ کا آج کل گانا بڑا چل رہا ہے، ٹولے نو کالا سوٹ سونا لگا. جب میں وہ گاتا تو لوگ پتہ نہیں کہاں سے آ رہے جو. تو یہ میں اب عید پہ بھی آج کے دن انشاءاللہ کل ریلیز ہو جائے گا میرا گانا سرائکی. تو سرائکیوں کو میں سلام بھی کرتا ہوں کہ انہوں نے میرا گانا پسند کیا، پنجابیوں نے، سب دوستوں نے پیار کیا مجھے. بہت بہت شکریہ. تو جناب سنتے ہیں ابھی جاتے جاتے. بہت بہت شکریہ شیر صاحب، تھینک یو ویری مچ. بڑا مزہ آیا آپ کے ساتھ عید کا یہ شو کرتے ہوئے. تو آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. کیپٹل ٹی وی کے ہر ٹیم ممبر کی طرف سے آپ کو ڈھیروں عید مبارک. لیکن جاتے جاتے صرف یہ کہ احتیاط کیجئے، یہی بچنے کا ایک خاصہ ہے، زیادہ دور نہیں ہے، ختم ہو جائے گا یہ وائرس. ذرا تھوڑی سی دوری رکھیے، گھروں میں زیادہ تر رہیے، کیونکہ احتیاط ہے، محتاط ہے تو ہی محفوظ ہے. تو یہ اپنا خیال رکھیے گا. میرا ڈھولا ڈاڈا سونا اے دے جیا نہ کوئی ہونا، میرا ڈھولا ڈاڈا سونا اے دے جیا نہ کوئی ہونا، اسی راواں چ کھلوئیے اودی تک نہ پے، ڈھولے نو کالا سوٹ سونا لگے، ڈھولے نو کالا سوٹ سونا لگے.